بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی ہے جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے کام کیا کریں، اس کے بعد کیا ترتیب وار باتیں آ رہی ہے۔ امید کہ ہمارے نوجوان دوست، ہماری بہنیں فائدہ اٹھا رہی ہوں گی۔ اب آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے بھائیوں تک، بہنوں تک یہ میسج پہنچائیے تاکہ انہیں بھی علم ہو۔ آپ دنیا میں لگے رہیے، دنیا کا کام کیجئے، محنت کیجئے، سب کچھ کیجئے، لیکن خود بھی اسلام پر باقی رہتے ہوئے اور اپنے بچے کو بھی اسلام پر باقی رکھتے ہوئے۔ کوئی کام کرنا منع نہیں، حلال کام۔ تو آج ہے اسی سلسلے میں سے کہ جب بچہ تھوڑا ہوشیار ہو جائے تو کیا کیا جائے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، بچہ سب سے پہلے بولتا ہے اماں، ابا، ابو، بہت خوش ہوتے ہیں۔ نہیں، سب سے پہلا جو اس کو یاد کرانا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کیسے ہوگا؟ ماں کا گود سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ تو ہمارے نوجوان، ہماری بہنیں اپنے بچے کی اور بچیوں کی تربیت کریں گے اس طریقے پر، تو وہی بچے اور بچیاں بڑی ہوں گی، پھر شادی بیاہ ہوگی، پھر ان کے بچے ہوں گے، تو ان کو آپ نے تعلیم دیا ہوگا، آپ نے تربیت دی ہوگی، تو اسی کے مطابق وہ کریں گے۔ تو یہ ماں اور باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور ماں اور باپ کب یہ کریں گے؟ جب ان کے ماں اور باپ تربیت انہوں نے کیا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے واسطے ہمارے نوجوان دوست، معلوم ہے کہ آپ کو وقت نہیں ہے، لیکن وقت نکالیے، توجہ دیجیے۔ ہماری بہنوں کے پاس وقت نہیں، وقت نکالیے، کیونکہ فیوچر ہے، وہ فیوچر ہے۔ دیکھیے کیا فرماتے ہیں، دینی تعلیم اور تربیت واجب ہے، بلکہ آج کے دور میں جو بے توجہی ہو رہی ہے، فرض عین ہے۔ ایک مسلمان ماں باپ کو چاہیے کہ وہ شروع ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ اور سلف صالحین کے عملی نمونے کی روشنی میں اپنے بچے کی تعلیم اور تربیت کی فکر کریں۔ دیکھیے، آغاز اچھا ہوگا تو آگے بھی اچھا ہوگا، اور زندگی بھر ماں باپ کو رونا نہیں پڑے گا۔ اس لیے خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ صاف سن لیں، بچے کو ادب، اخلاق اور دینی تعلیم سکھانا واجب اور ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اپنے آپ کو اور اپنی بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جب آپ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کی صحیح تربیت، اچھے اخلاق، اچھے آداب سکھائیں گے، تبھی جا کر وہ بچے اور بچی جہنم کی آگ سے بچ سکیں گے اور بچ سکیں گی، اور آپ بھی بچ سکیں گے اور بچ سکیں گی۔ کیوں؟ آگے باتیں آ رہی ہیں، اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے واقف نہیں کرائیں گے تو کیسے ان کو جہنم کی آگ سے آپ بچا سکتے ہیں؟ یاد رکھے، حدیث ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے اس کے ماتحت کا۔ کل اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ آپ کے بچے اور بچیاں آپ کے ماتحت میں ہیں، اگر وہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ پا رہی ہیں، آپ کے تربیت نہ کرنے کی وجہ سے، دینی تعلیم نہ سکھانے کی وجہ سے، تو آپ سے کل پوچھ ہوگا، اور آپ بھی، اللہ نہ کرے، بچے کے ساتھ ساتھ آپ بھی جہنم میں جائیں۔ اس لیے دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آخرت کا مسئلہ ہے۔ آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے۔ لیکن یہ عورت کب کریں گی؟ جب وہ تربیت حاصل کر کے آئی ہوں گی تب نا، پڑھ کر آئی ہوں گی تب نا۔
ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بچوں کو تعلیم دو اور ادب سکھاؤ۔ آگے فرماتے ہیں جس طرح تم پر اپنے والد کا حق ہے اسی طرح تم پر بچوں کا بھی حق ہے۔ فرمایا ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہے، ضروری ہے خواتین کو دینی تعلیم نہایت ضروریت کے ساتھ سکھائیں، کیونکہ ان سے بچوں کا فیوچر بنتا ہے۔ بچپن سے دینی تعلیم اور تربیت ماں ہی کر سکتی ہے۔ اب ایک بات، مختصر بات، صحابہ کرام بچوں کو 5 طرح کا علم سکھاتے تھے۔ نمبر 1 توحید اور اسلام کی تعلیم، نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سیرت کی تعلیم، نمبر 3 قرآن سکھانے کا، نمبر 4 دعائیں یاد کرانے کا، نمبر 5 آداب اخلاق کی تعلیم۔ اور بچہ جب بولنے کے لائق ہو جائے تو سب سے پہلے ماں اور باپ کیا سکھائے؟ لا الہ الا اللہ۔ امید کہ ہمارے نوجوان دوست، ہماری بہنیں اس پر عمل کریں گی اور اپنے بھائیوں اور بہنوں تک یہ میسج پہنچائیں گے۔